پورا زمانہ کو لگا دیا ہے تراویح کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ روایت حدیث کو قرآن کے علاوہ ایک مستقل سورس مانی جاتی ہے مذہبی طبقے کے اندر۔ پورے روایت حدیث کے ذخیرے میں تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے ایک ایک روایت، ایک ایک روایت کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا کہ لفظوں کو رائج کرنے کا مقصد اپنے نظریات کو لوگوں میں رائج کرنا ہوتا ہے۔ ہم لفظوں کو اخذ نہیں کرتے، جب ہم خاص لفظوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ہم اس کے نظریے کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں جس نے وہ لفظ رائج کیا ہے، بنایا ہے۔ لفظ بنایا کیوں ہے؟ جب قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو لفظ کیوں بنایا ہے؟ روایات میں قیام اللیل لکھا ہے، یہ تراویح پڑھائے جا رہے ہیں۔ خود روایات میں بخاری کی لکھا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت بھی کہہ رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ بدعت ہے روایت بخاری کے اندر، اس کے باوجود اس نے اتنا رائج کیا ہوا کہ لوگ سنت سمجھ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے تراویح نہیں پڑھی آج۔ مولوی نے چاند 10:15 بجے دیکھا، آج تو تراویح نکلوا دی اس نے۔ اتنا بڑا ہم سے جرم عظیم ہو گیا تو واجب تھا گھر میں پڑھ لو۔ کل یہی چل رہا تھا معاملہ کہ جس نے چاند دیر سے دیکھا ہے بھائی وہ گھر پہ پڑھ لے، تراویح تو واجب ہے۔ کبھی آپ نے تراویح کے بارے میں یہ سنا ہے کہ کس نے قیام اللیل کر لو؟ روایات کے اندر قیام اللیل لکھا ہوا ہے۔ تراویح کیوں کہا؟ تراویح کا نام کیوں دیا؟ مقصد لوگوں کو ایک نئے کام کی طرف لگانا۔ میں نے کہا نا پورے ذخیرہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو رائج کر دیا؟ آپ تو خود روایت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، عمر بن خطاب کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ بھی ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح سے قیام اللیل کرنا ثابت ہی نہیں ہے، پھر آپ کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اس طرف؟ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے مقصد میں پہلے بیان کر چکا ہوں مساجد کے دروس کے اندر۔ جتنے لوگ آئیں گے اتنا ہی مسجد کے اندر بہاریں آئیں گی، وہ بہاریں کیسی آتی ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں۔